قیامت کا ظہور پذیر ہونا اور اس دنیا کا ختم ہو جانا اور ایک نئے جہاں کا وجود میں آنا، جہاں ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر جنت جہنم کے فیصلے، یہ باتیں وہ حقیقت ہے جن پر قرآن اور حدیث اور دیگر مختلف کتابیں اپنے اپنے لحاظ سے تشریح کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن قیامت کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے کچھ اہم انکشافات، کچھ اہم نشانیاں ہیں جن کا ظہور پذیر ہونا برحق قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی کا ظہور ہے، جو کہ قیامت کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دوستو، امام مہدی کون ہیں؟ کس روپ میں آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ اور ان کی آمد کے بعد کیا ہوگا؟ یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہر فرقہ اپنے اپنے طرز اور اپنے اپنے عقائد کے مطابق بحث کرتا نظر آتا ہے۔ مثلاً شیعہ کے مطابق حضرت امام مہدی کا ظہور بہت پہلے ہو چکا ہے، اور اس پر وہ اپنے لحاظ سے شواہد بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن سنی افراد اس بات سے اختلافات کرتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہم کسی فرقہ کے مطابق نہیں، بلکہ تاریخ و تحقیق کے مطابق اور قرآن و احادیث کی روشنی میں اس پر بحث کریں گے۔ خواتین و حضرات، امام مہدی کا ظہور تو برحق ہے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ بھی ارشاد فرما چکے ہیں، اور ان کے ظہور کے متعلق ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی کی احادیث میں مفصل بیان دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا، لوگ دین حق کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ اس وقت ایک شخص جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور ہر طرف امن و امان پھیلا دے گا۔ اسی طرح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک بار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک دن آئے گا جب میرے خاندان میں سے ایک فرد اٹھے گا اور دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ وہ میری نسل میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام پر اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ ابو داؤد۔ دوستوں، امام مہدی کا اصلی نام، شخصیت اور حلیہ کیسا ہوگا، اس کے بارے میں مختلف جگہوں میں جو ارشادات ہوتے ہیں، ان کے مطابق ان کا اصل نام امام محمد عبداللہ ہوگا۔ مہدی ان کا لقب ہوگا جس کے معنی ہے ہدایت یافتہ خلیفہ۔ ان کا چہرہ نور کی مانند چمک رہا ہوگا، ناک اونچی ہوگی، دونوں بہوں کے درمیان قدر فاصلہ ہوگا، آنکھیں سرمئی ہوں گی اور عمر 15 سے 25 سال ہوگی۔ ان کی شخصیت اور صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہوں گی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام پھیلا پھولا، ایسے ہی ان کے دور میں پھیلے گا۔ ناظرین، ان کی آمد کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ دنیا جنگوں اور فتنے فساد سے دوچار ہوگی، ہر طرف مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، مدینہ اور مکہ کے باہر فتنہ و فساد برپا ہوگا، خانہ کعبہ پر حملے ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت ایک شخص تمام قائدانہ صلاحیتوں سے لیس اور جدید ٹیکنالوجی سے روشناس دنیا میں ظہور پذیر ہوگا۔ ان کی آمد کے وقت تو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہی امام مہدی علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر احادیث میں ہو چکا ہے۔ لیکن بعد میں جب دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا تو دوران حج وہ خود کو ظاہر کریں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب لوگ چوک در چوک ان کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب دشمنان اسلام مسلمانوں کو اس طرح قتل کریں گے جیسے کھانے والے کھانے کے برتنوں پر ٹوٹتے ہیں۔
اس وقت اگر تم امام مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کر لینا، چاہے تمہیں برف پر گھسیٹ کے ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ ابو داؤد۔ ناظرین گرامی، روایات اور احادیث کے مطابق ان کی آمد ایسے وقت پر ہوگی جب جنگوں کا دور ہوگا، یعنی وہ جنگوں کے پس منظر پر تشریف لائیں گے، اور آخری صلیبی جنگیں بھی انہی کے وقت میں ہوں گی، اور یہ جنگیں اپنے گہرے اثرات چھوڑیں گی۔ یہ ایسا وقت ہوگا جب مدینہ تباہ ہو رہا ہوگا اور یروشلم پھل پھول رہا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف چلیں گے، فوج کے لشکر مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے، تو انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ لوگ کسی امام کے بغیر حج کر رہے ہوں گے اور مینا کے مقام پر جنگ ہوگی، ہر طرف فساد برپا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں ان کا ظہور ہوگا کہ لوگ ان کو دیکھتے ہی ان کے ساتھ بیعت کریں گے، لیکن کچھ لوگ منافقین میں سے ہوں گے اور وہ لوگ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ علیہ السلام برائی سے جنگ کریں گے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری طرح میدان میں ہوں گے۔ انہیں شہید کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خلیفہ برائی کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ اس کے علاوہ بعض جگہ ان کی آمد سے متعلق کچھ اور بھی نشانیاں بیان ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان میں 2 بار سورج گرہن ہوگا، جو کہ محققین کے مطابق ایک ہی سال یا ایک ہی مہینے میں ہونا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جو 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ تاریخ کے مطابق یہ ستارہ انبیاء کے دور میں اہم اوقات میں نکلا کرتا تھا، جیسے فرعون کے لشکر کے تباہ ہونے، نوح کی کشتی کے چلنے اور قوم کے تباہ ہوتے وقت ظہور پذیر ہوا۔ ترجمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کالے جھنڈے والے خراسان سے آئیں گے اور ہر طرف اپنے جھنڈا لہرا دیں گے۔ یہ وفد امام مہدی کا ہوگا جو ان کی سپہ سالاری میں ہر طرف اپنی طاقت کا سکہ جما دے گا۔ ناظرین گرامی، اب جیسا کہ احادیث کے مطابق ان کا ظہور جنگوں کے دور میں ہوگا، تو پھر عین ممکن ہے کہ دنیا کی تیسری عالمی جنگ انہی کی سربراہی میں لڑی جائے گی، جس کے بارے میں روز نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ موجودہ محققین کے مطابق امریکہ جو اپنی سپر پاور آہستہ آہستہ کھو رہا ہے، ایک وقت میں مشتعل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم جنگ لڑے گا، جس کو تیسری عالمی جنگ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تیسری جنگ اور امام مہدی کا ظہور ان کڑیوں کو کسی حد تک ملاتا ہے، اور مستقبل قریب میں کیا ہونا ہے، کن اوقات میں ہونا ہے، اس کا سب سے بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان والوں کی صف میں کھڑا رکھے۔ آمین۔